جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق احمد صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام علیکم گاملی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گاملی صاحب، میرا سوال سود کے متعلق ہے۔ جو سود کی ڈیفینیشن آپ بولتے ہیں کہ یہ جو سود ہوتا ہے ڈیوریبلز پہ نہیں ہوتا ہے، کنزیومیبلز پہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز پیرش ہوتی ہے تو اس کا سود ہوتا ہے، جو ڈیوریبل ہوتی ہے اس کا سود نہیں ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جیسے میں ہوں، میرا ایک مکان ہے، وہ میں نے قرضے پہ لیا ہے بینک سے۔ سائڈ میں میرے بھائی کا مکان ہے، وہ اس مکان کا کرایہ دے رہے ہیں اپنے لینڈ لارڈ کو۔ وہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ اونر ہے اس مکان کا، اس لیے اگر اس مکان کی خدا نخواستہ کچھ پرابلم ہو، اس میں آگ لگے، کچھ اور ریزن سے وہ ڈیمولش ہو جائے، کیا ہو جائے، اس صورت میں وہ مکان کا جو میرا بھائی کرایہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، وہ اس حد تک ذمہ دار ہے۔ مکان کو جو بھی نقصان ہو، کیا وہ اس لینڈ لارڈ کا ہے۔ لیکن جب میں خود بینک سے قرض لیتا ہوں سود پہ یا جیسے بھی لیتا ہوں، اگر اس مکان میں رہ رہا ہوں، اس میں کچھ پرابلم ہو جائے، اس میں آگ لگے، ڈیمولش ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، زلزلہ آ جائے، وہ گر جائے، تو اس صورت میں سارا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا ہے۔ تو وہ ایک ایک بڑی فرق سی واضح ہوتی ہے دونوں باتوں میں۔ جی واضح سوال، واضح سوال جی۔ میں نے اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگویں کی ہیں، میری درخواست ہے کہ ان کو سن لیجیے۔ سود قرض پر منفعت کا نام ہے۔ قرض اور کرائے کا فرق بارہا واضح کیا گیا ہے۔ جب آپ نے بینک کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو کن شرائط پر کیا ہے؟ آپ کے بھائی کا گھر اس کی ملکیت ہے یا اس کو کسی دوسرے کی ملکیت کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہے اور کرایہ دے رہا ہے؟ یہاں آپ نے بینک کا خریدا ہوا مکان استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور معاہدہ کر لیا ہے، وہ یہ کہ آپ بالاقساط یہ قیمت ادا کریں گے اور مکان آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ معاہدہ اور وہ معاہدہ دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کے شرائط بھی الگ ہوں گے۔ جو معاہدہ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے شرائط بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داری بھائی پر بھی ڈالی جا سکتی ہے اور وہ مالک مکان پر بھی رہ سکتی ہے۔ یہاں پر بھی جس نے آپ کو کوئی چیز بیچی ہے، یہ بینک نے بیچ دیا ہے آپ کو گھر خرید کر، تو جس نے بیچی ہے وہ بعض ذمہ داریاں لے سکتا ہے، آپ پر بھی ڈالی جا سکتی ہیں۔ تو اس کا تعلق اس سے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ معاہدے کی شرائط میں کوئی چیز خلاف انصاف ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن خرید و فروخت میں سود نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو آپ مضاربت کے معاملات کرتے ہیں ان میں سود نہیں ہوتا، سود قرض میں ہوتا ہے۔ جہاں قرض کی ٹرانزیکشن ہوگی وہاں سود ہوگا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل شفیق صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم رامدی۔ جی وعلیکم السلام۔ رامدی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے جمہوریت کے حوالے سے، اور میں اس کے لیے آپ سے 4 ریفرنس کوٹ کروں گا۔ پہلا ریفرنس تو یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، جہاں سے آپ جمہوریت کو سینکشن کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی سب سے پہلا اعتراض تو یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مسلمانوں سے ہی کوئی منتخب ہوگا، تو یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ اس کے بعد دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عام لوگوں میں یہ بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو عام لوگ جو ہیں وہ جمہوریت میں مطلب ہر چیز عام لوگوں تک تو پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت صرف لوگوں کو منتخب کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں میچورٹی بھی آتی ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسرا میرا ریفرنس یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ جو وہ والا تیسرا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب اولو الامر کی بھی آپ اطاعت کریں گے، تو ہم جمہوریت میں اولو الامر کی اطاعت نہیں کرتے، ہم پہ کلیکٹیو جو ایک لا ہوتا ہے اس کی سارے لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو ریفرنس ہے غمزی صاحب، وہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے، وہ انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مطلب بنیادی حقوق کو اس طرح نہیں مانتے جو میں نے جہاں تک اس کو پڑھا لاسٹ جو اپنا قاہرہ میں جو مسلمانوں نے اس کے بارے میں ڈیکلریشن دی ہے،
اس میں بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں بنیادی حقوق کو ایسے نہیں مانا جیسے UN کے چارٹر میں مانا گیا ہے. تو اور اس کے بارے میں آپ نے بھی بہت کم ہی مطلب جی مہربانی، سوال واضح ہے جی. یہ آپ نے کئی چیزیں خلط ملط کر دی. ایک چیز اسلام ہے، اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت، اس کا تعلق اس کے ماننے والوں سے ہے. یعنی جو لوگ مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اگر تم ان کا لحاظ نہیں رکھو گے تو آلودہ ہو جاؤ گے. دین کا مقصد تزکیہ ہے. تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے تو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تزکیے کا یا پاکیزگی کا اہتمام رکھو. اس میں جو ہدایات اجتماعی زندگی کے نظم سے متعلق بیان کی گئی ہیں ان کو میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون سیاست کے زیر عنوان بیان کر دیا ہے. انہی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. امرہم شورا بینہم کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ان کی رائے سے قائم ہوں گے. وہاں میں نے جمہوریت کا کبھی لفظ بھی استعمال نہیں کیا. ان کے معاملات اسی طرح قائم ہوں گے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا وہ ان کا حکمران بنے گا، وہ ان کے معاملات کو سنبھالے گا. اس کے بعد بھی لوگوں کی رائے سے فیصلے کیے جائیں گے. یہ امرہم شورا بینہم کا مطلب ہے. اس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے دلائل وہاں بیان کیے ہیں. اور پھر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ایک تفصیلی اقتباس نقل کیا ہے تفہیم القرآن سے، جس میں اس کے مضمرات انہوں نے اسلامی تاریخ میں سب سے بڑھ کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اس کو وہاں پڑھیے. وہاں دین کو جاننا ہے، دین کیا کہتا ہے. اسی طرح میں نے اس میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ہماری اگر کوئی حکومت یعنی مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کا بنیادی فریضہ کیا ہے، کس اصول پر قائم ہوگی، اس کو واضح کیا گیا ہے. اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بنیادی فرائض کیا ہیں. تو اس میں عدل قائم کرنا ہے، تمام فیصلے میرٹ پر کرنے ہیں. پھر دینی فرائض کیا ہیں، تو وہ پانچوں چیزیں جو اس کے دینی فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں وہ پھر آگے بیان کی گئی ہیں. تو یہ مذہب کا بیان ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے. اب اس کے بعد ہم اس وقت قومی ریاستوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یعنی قومی ریاستیں 57 کے قریب مسلمانوں کی موجود ہیں. قومی ریاستوں کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ نے خط کھینچ کر ملک بنا دیے ہیں. یہ انتظامی وحدتیں ہیں. اس میں سب مسلمان ہر جگہ نہیں ہیں سوائے جزیرہ نما عرب کے. باقی جگہوں پر دوسری قومیں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ رہ رہے ہیں مل کے. انہوں نے قومی ریاست کے طور پر یہ نظم بنایا ہے. اس میں کیا نظام ہونا چاہیے، یہ بحث ہے. میں نے اس میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دنیا نے اپنے تجربات سے 4 اقدار متعین کر دی ہیں. ان 4 اقدار کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں. خاص طور پر اگر دنیا میں آپ کو مل جل کر رہنا ہے اور کوئی نظم بنانا ہے تو وہ سیاسی اقدار بہت قابل عزت ہیں. ان میں سے پہلی چیز بنیادی حقوق کو ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح دوسری چیز قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے. تیسری یہ جمہوریت کی بنیاد پر اپنے تمام سیاسی فیصلے کرنے ہیں. اور چوتھی یہ کہ قوموں کا حق خود ارادی ماننا ہے. تو یہ سیاسی اقدار ہیں. ان پر میری بحث یہ ہے کہ ان میں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے. یعنی یہاں بحث یہ ہے، چنانچہ جمہوریت بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے. بنیادی حقوق میں بھی خود ہمارے دین نے یہ پابند کر دیا ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہ ظاہر ہے کہ بنیادی حقوق کی آخری درجے میں ضمانت ہے. اسی طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم کو جو فیصلہ بھی کرنا ہے عدل کی بنیاد پر کرنا ہے اور میرٹ پر کرنا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. تو یہ بحث پوری سمجھ لیں. ایک چیز دین کا بیان ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو علم پیدا ہوا ہے یا جو اقدار وجود میں آئی ہیں یا دنیا نے جو اپنے تجربات سے سیکھا ہے اس میں کیا چیز اسلام کے مطابق ہے، کیا چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے. جو آپ نے دوسری 2 باتیں کہیں وہ دنیا کی ہر جمہوریت میں بھی کہنی چاہیے. اور وہ یہ کہ لوگوں کو جب فیصلہ کرنا ہے، ان کو حق دیا گیا ہے وہ فیصلہ کریں، تو فیصلہ کرتے وقت دیکھیں کہ کس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں.
یعنی اگر کسی کو انہوں نے اپنا نظم سونپنا ہے تو اللہ کی ہدایت بھی یہی ہے کہ وہ اہل لوگوں کو سونپیں، اور جمہوریت میں بھی ہر شخص یہی چاہے گا کہ اہل لوگ سامنے آئیں، وہ لوگ سامنے آئیں جو معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کی سیاسی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے قابل اعتماد نہ ہوں یا سیاسی معاملات کا اچھا فہم نہ رکھتے ہوں، ان کو منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے؟ اور قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے کہ تم اس طرح کے معاملات کو عام لوگوں میں نہ پھیلا دیا کرو، اس کے کیا چیز خلاف ہے؟ تو یہی باتیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ کے دیکھنا سیکھیں۔ اللہ کا دین جب بیان کیا جائے گا تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو پوری طرح بیان کر دیں۔ پھر دنیا کے معاملات کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے یا وہاں اسلام ہمیں کسی چیز کا پابند کرتا ہے۔ تو اللہ کے دین نے جو ہدایات ہم کو دی ہیں وہ ان چاروں اقدار کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، ان کا ہمیں علمبردار بن کے رہنا چاہیے۔ جی بالکل واضح ہے۔ محمد نعمان سلیم صاحب سوال کیجیے گا۔ نعمان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے لائیو سیشن کو جوائن کیا۔ اس میں یہ ہوا کہ میاں بیوی کے بیچ میں ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی، آرگومنٹ ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایک پرولونگ ہو گیا اپ ٹو 2 آورس، اور اس کے بعد ایک ہیٹڈ آرگومنٹ کے بعد ہمارے بیچ میں اس طرح ہوا کہ ہمیں ڈیورس، وہ جو انسسٹنس ہوئی اس کے بعد وہ ورڈز بولے گئے، بٹ امیڈیٹلی وی ریئلائز دیٹ اٹ از رانگ اینڈ وی ہیو گون فار۔ تو اس کے بعد ہم نے رجوع کی، ہم نے وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں ہم یہ آپ سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شرعی لحاظ سے، قرآنک اسلامک لحاظ سے ہمارے اوپر کیا واجب ہے، اور رجوع کے لیے ہمیں اس پہ کوئی عائد حد بندی ہے اس میں کچھ؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، اور کبھی اس طرح کے الفاظ آدمی کو غصے میں بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ یہ کوئی اپنے غصے یا اشتعال کے اظہار کا اچھا اسلوب نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں بعض اوقات بڑا شدید اختلاف ہو جاتا ہے، تو دونوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ یہ زبان کے گھاؤ آسانی سے پھر ملانے ممکن نہیں ہوتے، اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر اپنے اندر ضبط پیدا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ طلاق اس طرح نہیں ہوتی۔ جی واضح، آگے بڑھتے ہیں۔ حسیب صاحب سوال کیجیے گا۔ حسیب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مجھے آپ سے نا ایک خلاصہ جاننا ہے کویشچن کا۔ میں جلدی کویشچن رکھ دیتا ہوں۔ سر، قرآن سرگزشت انذار ہے پیغمبر کی، تو اس میں جو دین میں اصلاح و تجدید اور مغالطوں کا جو جواب دیا گیا ہے ابدی شریعت کی جو ہے وہ شکل میں، اور عمل انذار سے جو عقائد جو ہماری بھی ضرورت ہے بالواسطہ، اور جو خدا کی جو دینونت ہے جس سے قیامت کا اثبات وہ ہماری بھی ضرورت ہے، سر کیا آپ اس کو ان کے ذیل میں دیکھتے ہیں؟ ان حیثیات کا اگر خلاصہ کر دیں، اور کیا یہ اسی کے ذیل میں ہے سرگزشت انذار کے؟ قرآن مجید کس اسلوب میں بات کر رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، تاکہ لوگ کتاب کی نوعیت سمجھیں۔ کتاب کس طرح کی ہے؟ کیا اس طرح کی کتاب ہے؟ جیسے مثلا میں نے اسلام کو اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے، تو اس میں نے مختلف ابواب قائم کر دیے ہیں۔ یہ عبادات ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ سیاست ہے، یہ معیشت ہے۔ عام طور پر کتاب پڑھتے وقت یہ خیال ہوتا ہے، تو قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیے گئے خطبات ہیں، وہی صورتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ خطبات انذار کے خطبات ہیں، یعنی اپنی قوم کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ ان سے کہی گئی ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم لوگ متعین کر کے پہلے بتاتے ہیں کہ اس سورہ میں مخاطب کون ہے۔ مشرکین عرب ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ کی ہدایت بھی بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسانوں سے کیا مطالبات کرتا ہے۔
جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسانوں سے متعلق ہیں، تو جو بات انسانوں سے متعلق ہے وہ قیامت تک ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ کہیں کہیں اس میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے رسالت مآب کی ذاتی زندگی کو زیر بحث لاتی ہیں، صحابہ کے کسی ذاتی عمل کو زیر بحث لاتی ہیں۔ اس طرح کے تمام مواقع ہوں یا جو پہلی چیزیں میں نے بیان کی، ان میں ہمارے علماء نے بڑا صحیح اصول قائم کیا ہے کہ اصل چیز ان کا ریشنیل ہے، ان کی علت ہے، اور یہ قاعدہ ہمارے ہاں اصول فقہ میں مان لیا گیا کہ ان الحکم یدور مع العلہ، جب بھی کوئی حکم بیان ہوتا ہے یا کوئی ہدایت دی جاتی ہے تو وہ اس علت یا اس ریشنیل سے متعلق ہوتی ہے۔ وہ موجود ہے تو قیامت تک واجب الاطاعت ہے، وہ ختم ہو گیا تو ہدایت بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ اصول ہے جس پر اللہ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ کلیم اللہ صاحب سوال کیجیے گا۔ کلیم اللہ۔ السلام علیکم محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے خوف کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ سے خوف کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خوف کا بنیادی مطلب کیا ہے جب وہ اپنی صفت رحمان رحیم بیان کرتا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے سنن کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ امتحان کا لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے، تو جزا و سزا کے موقع پر ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام، یہ چیز خوف پیدا کرتی ہے، اندیشہ پیدا کرتی ہے۔ یہ کسی بلا کا خوف نہیں ہے، یہ وہی خوف یا اندیشہ ہے کہ اگر ایک عاقل آدمی سڑک پر نکلے گا تو اسے اندیشہ ناک ہونا چاہیے کہ وہ بے مہار گاڑی نہیں چلائے گا، یہ گاڑی ٹکرا سکتی ہے۔ یہی چیز پوری زندگی میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اس کو کبھی ہم خوف سے، کبھی ڈر سے، کبھی تلبو سے، کبھی بیداری سے ادا کر دیتے ہیں۔ جی افتخار گل صاحب سوال کیجیے گا۔ افتخار صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، بھلے تھوڑا ہی ہو، لیکن یہ اس طرح ہوتا تو نہیں ہے۔ کسی دن دل چاہتا ہے کہ دعائیں کرتے رہیں، نفل نماز پڑھتے رہیں، لیکن دوسرے دن دل نہیں آمادہ ہوتا، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسری چیز اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مقرر کر لیتا ہے اپنے لیے کہ میں 4 رکعت یا 10 رکعت پڑھوں گا روزانہ، تو کیا یہ بدعت تو نہیں ہے رکعتیں مقرر کر لینا کہ اتنا ہی روزانہ میں کروں گا، زیادہ یا کم نہیں کروں گا؟ میرے بھائی، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم پر لازم کر دی گئی ہیں، اس میں تو میرے یا آپ کے پاس انتخاب ختم ہو گیا۔ جیسے فرض نماز ہے یا فرض روزے ہیں، تو یہ فرائض تو ہر حال میں ہر شخص کو پورے کرنے ہیں، اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نوافل، وہ چیزیں جو ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی عمل اختیار کرے تو ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ تلقین کی جاتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے میں ہوں، آپ ہوں، ہر شخص سے کوتاہی ہوتی ہے، بہت کم لوگ اس پر پورے اترتے ہیں، تو اس کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ یہ صحیح کرنے، کوشش کرنے کی ترغیب ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، صحیح کریں، اس میں ناکامی ہو جائے تو اپنے آپ کو سنبھالیں، پھر اس راستے پر لے آئیں۔ آخری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ اپنے لیے کچھ نوافل مثلاً مقرر کر لینا، یہ بہت اچھی بات ہے، ضرور مقرر کریں۔ بدعت کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جب دوسروں کو اس کی تلقین کی جائے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ثروت صاحبہ، ثروت جبین سوال کیجیے گا۔ جی مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی بکس ہیں کیا یہ آڈیو میں اویلیبل ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی جی کافی ساری کتابیں آڈیو میں اویلیبل ہیں اور باقی پی ڈی ایف میں آن لائن موجود ہیں، وہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، گوگل کریں تو انشاءاللہ وہاں پہ مل جائیں گی آپ کو۔ حمیر یوسف صاحب سوال کیجیے گا۔ حمیر یوسف، مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم غلام جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن میں ہے 4 جانوروں کا ذکر قربانی کے لیے، لیکن جیسے ہم علماء بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کرتے ہیں، تو دیکھا جائے تو بھیڑ اور دمبا بھی اسی ایک ہی اسپیشیز میں ہے، تو وہاں پہ الگ الگ مینشن ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہم غلط نہیں کر رہے؟
اور سر دوسرا سوال اسی کے ریلیونٹ ہے کہ زرافہ اور ہرن بھی کیا اس کی بھی قربانی کر سکتے؟ قرآن مجید میں اس پہلو سے ان جانوروں کا ذکر نہیں ہوا. قرآن میں تو اس پہلو سے ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور ہیں، بالکل حلال ہیں. اگر کوئی شخص ان کو ذبح کر کے کھاتا ہے تو ان میں حرمت کہاں سے داخل ہو گئی؟ اس سیاق میں یہ چیز آئی ہے. البتہ اونٹ کے بارے میں یہود نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، اللہ نے وضاحت کر دی کہ نہیں، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ عام جانور ہیں جن کی ہم بالعموم قربانی کرتے ہیں یا جن کو خود ذبح کر کے کھاتے ہیں، انہی کی لوگ قربانی کرتے بھی رہے ہیں. اس کے سوا بھی اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو آپ ملتے جلتے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں. جی ثاقب خان صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال ہوا کہ کیا سمگلنگ کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سمگلنگ کا طریقہ درست نہیں ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدن بالکل جائز ہے اور حلال ہے، کیونکہ آپ اپنا مال بیچ کر اس کے عوض پیسہ حاصل کر رہے ہیں. اور مثال انہوں نے یہ پیش کی کہ اگر آپ قانون میں منع ہونے کے باوجود ہرن کا شکار کر لیتے ہیں اور تکبیر پڑھ کر اسے ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہیں، تو اب قانون کو تو آپ نے توڑا، لیکن آپ نے ہرن کا جو شکار کیا وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے. حلال و حرام کی تعین کی یہ منطق قرآن و سنت کی کس حد تک مطابقت میں ہے؟ جزاک اللہ. یہ عقلی اور اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی کسی چیز سے قانون نے ہم کو روک دیا ہے. اب قانون نے روک دیا ہے اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ قانون کے خلاف ہوگا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو ہمارے دین میں فسق سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ فسق وابستہ ہو جائے تو وہ چیز بھی کھانے کے لیے ممنوع ہو جاتی. جی آگے بڑھاتے ہیں. لقمان صاحب آپ سوال کیجیے اگر وہ نہیں ہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. سر میں نے آپ کی ایک دعا کا پروگرام دیکھا تھا، مطلب ڈسکشن ہو رہی تھی جہاں پہ قدرت اور نصرت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تھوڑا بہت سمجھ میں نہیں آیا ہے، نصرت کیا ہے؟ کین یو پلیز ایکسپلین اگین سر؟ یہ نصرت کا مطلب ہے مدد کرنا. عربی زبان میں نصرت مدد کرنے کو کہتے ہیں، ناصر مددگار کو کہتے ہیں. تو اللہ کے دین کی آپ مدد کرتے ہیں، اس کو نصرت سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ دین کی دعوت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کو خطرات سے بچانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے. آپ نے مسجد بنائی، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. کوئی آپ نے دینی تعلیم کا بندوبست کیا، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. آپ نے دین کے لیے کسی شخص کو ستایا جا رہا تھا، اس کی اپنے قول سے، اپنے فعل سے مدد کی ہے، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. تو دعوت کے کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے کام، دین کے تعلیم و تعلم کے کام، دین میں تحقیق کے کام، یہ سب نصرت کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جو تقاضے بیان کیے ہیں ان میں ایک بڑا تقاضا یہ نصرت بھی ہے. اسی معنی میں اس کو بیان کیا. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی نصرت کرتے ہیں. یعنی جس وقت بندہ ان کے دین کی نصرت کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی مدد کرتے ہیں، اس کو بھی نصرت ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ. جی وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے.